ابھی ناظرین بلا تاخیر ہم چلتے ہیں جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کی خدمت میں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حسنین کریمین سے جو عقیدت تھی ہمارے ناظرین کو وہ ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم جناب قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، آپ نے مجھے خاص حضرت سیدنا و مولانا امیر المومنین امام المسلمین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت ہے جناب حسنین کریمین سے بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے، اس کے لیے صرف ایک بات پہلے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس نے نبی کریم علیہ السلام کے قرابت داروں کے لیے محبت ہر مسلمان پر فرض کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ائمہ طاہرین نے اور مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ اس آیت پاک میں مودت فی القربہ کا جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مودت فی القربہ، آپ کے قرابت داروں کی محبت اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے قرآن مقدس میں امت پر لازم فرما دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، محبت کے ساتھ کیسی محبت، یعنی ایک تو ایسی بھی محبت ہوتی ہے جو طبعی محبت ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ جو خاصہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ایسی محبت ہو جس میں تعظیم اور تکریم شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ یا ایسی محبت نہ ہو جیسے بچوں سے بندہ محبت کرتا ہے تبن تو شفقت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ شفقت کی محبت اور چیز ہے، تعظیم و تکریم والی محبت۔ واہ۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے، یہ آیت کریمہ سورہ حج کی ہے، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ تو جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی سے ہی ہوتی ہے۔ اگر دل میں تقوی نہ ہو تو شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہو سکتی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں اس کا وسیع مضمون ہے، اور اس کا مضمون جو ہے وہ کافی وسیع ہے، اور کئی ذوات کو یہ شامل ہے شاعر اللہ کی تکریم میں، لیکن ہمیں چونکہ صرف اس وقت اہل بیت اطہار اور ان میں سے بھی خاص طور پر حسنین کریمین کے لیے، لہذا میں اختصار کے ساتھ اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی جو مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی ریاض الصالحین، وہ درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور امت مسلمہ میں بڑی مشہور ہے۔ ریاض الصالحین میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار کی تکریم اور ان کی فضیلت کا مستقل ایک باب قائم کیا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ باب باندھ کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہی آیت کریمہ لکھی ہے، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارح مسلم جلیل القدر محدث امام نووی اہل سنت کے امام ہیں محدثین میں، انہوں نے اس بات کو اس عنوان کے تحت اس آیت کو لکھ کے کس بات کا اشارہ دیا امت مسلمہ کو کہ اہل بیت اطہار کی تکریم، تعظیم اور ان کے ساتھ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ شاعر اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ محدثین کا طریقہ یہ ہے، امام بخاری کا بھی یہ طریقہ ہے، جب عنوان قائم کرتے ہیں تو اس عنوان کی تائید میں پہلے سب سے آیتیں نقل فرماتے ہیں قرآن پاک کی، اگر آتی ہوں تو اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کر کے ہمیں کیا بتایا کہ اہل بیت اطہار کی تکریم و تعظیم امت پر اس وجہ سے لازم ہے کہ اہل بیت نبی جو ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس سے جو سوال آپ نے فرمایا تو میں اختصار سے 1-2 منٹ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ
یہ جو خطابات ہیں مثلا لا اسالکم علیہ اجرا میں اسالکم، اس کم ضمیر کے اولین مخاطب جو ہے نا، اولین مخاطب وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، کیوں کہ حضور جن سے خطاب فرماتے ہیں، جب سے خطاب حضور نے شروع فرمایا پہلا بندہ جو خطاب سننے والا ہے وہ ہے یہ ابو بکر واہ واہ صدیق۔ واہ، سبحان اللہ۔ لہذا احکام جب بھی امت کی طرف متعلق ہوئے ہیں شریعت کے، تو پہلا بندہ جس پر وہ لاگو ہوتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، سبحان کیونکہ آپ عاقل بالغ مسلم ہیں پہلے۔ ماشاء اللہ۔ لہذا لا اسالکم علیہ اجرن میں امت سے جو حضور نے سوال کیا ہے وہ بعد میں ہوا ہے، بے شک، سب سے پہلے ابو بکر صدیق سے یہ سوال ہوا ہے، سبحان اللہ، بے محدث فی شک، القربہ کا۔ بے شک، اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سعید ہستی ہیں کہ کسی لمحے میں بھی انکار تو ان کے اندر تھا ہی نہیں۔ ہاں 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 ہاں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تعظیم بھی تکریم بھی، تو اس بارے میں بجائے اس کے کہ میں زیادہ وقت لوں، چونکہ میرے بہت ہی فاضل علماء تشریف فرمائے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں کہیں گے، میں یہاں بخاری شریف سے حضرت ابو بکر صدیق کا نقطہ نظر جو ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ عن ابن عمر عن ابی بکر رضی اللہ عنہم قال ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت اور نبی کریم علیہ السلام کا جو تعلق ہے آپ کے اہل بیت کے بارے میں اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، اور ان کی عظمت اور ان کی شان اس وجہ سے ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کے اہل بیت اطہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ہے اور محمد رسول اللہ کی نسبت والے ہیں، تو جس طرح ہم اپنے آقا کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح آپ کے اہل بیت پاک کی بھی تعظیم سبحان کرتے اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا، یعنی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فلذت قبض خیر الانبیاء صلاۃ اللہ وسلام علی ابیہا وعلیہا، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے جب ایک مسئلے پر آپ نے صدقات کے بارے میں اور فدق کے بارے میں گفتگو کی، تو اس پر خاص موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ مجھے اپنے قرابت دار اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق رکھنا، اس سے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، میں محمد رسول اللہ کے قرابت داروں کو ہر قرابت سے زیادہ بلند سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام قرابت داروں اہل بیت اطہار کے لیے حضرت ابو بکر صدیق سیدنا و مولانا کے یہ جذبات ہیں، اور یہی وہ جذبات مبارکہ ہیں جن کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام میں بلند ہوا، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اس کے اندر جو دل میں جو بات ہے اس کی وجہ سے یہ صرف کوئی عبادات یا صدقات یا اس وجہ سے مقام نہیں پا گیا۔ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس سے جو غیر مشروط اطاعت اور محبت کا تعلق ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس نے ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق بنا دیا اور بلند ترین مقام پر فائز کیا۔ اب اس مقام پر میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق مولا حسن پاک کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں۔ عن عقبہ بن الحارث، یہ بھی بخاری شریف سے میں مناقب حسن و حسین سے پیش کر رہا ہوں، تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے نا، اس پر یہ ہے کہ دلیل بھی مضبوط آ گئی کہ فرماتے ہیں عقبہ بن الحارث قال رأیت ابا بکر رضی اللہ عنہ وحامل الحسن وهو يقول بأبي شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی وعلی يضحك، کہ میں نے دیکھا، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، سینے سے لگا کے بھی پیار کر سکتے تھے، مگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی تصویر ان کو کاندھوں پر اٹھاتے تھے، تو غلام نے بھی وہی انداز اختیار کیا، محبوب کی محبت میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ بے شک، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور یہ فرماتے تھے کہ یہ نبی کی تصویر ہے، یہ علی کی تصویر نہیں، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رہے اللہ کہ علی یضحک، یہ خاص کمال ہے کہ کوئی بات بھی یہ سمجھ سکتا تھا
کہ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شبیہ نبی کہہ کے پیار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں، شاید اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا وہ خیال نہیں کرتے یا حضرت علی المرتضیٰ اس بارے میں ان سے خوش نہ ہوں۔ راوی کہتا ہے حضرت علی بھی وہاں موجود تھے اور حضرت علی یہ سن کے بہت ہنستے تھے اس بات پر، کیا بحق ہو، یعنی دیکھ فرماتے اتنا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو رہے تھے، اتنا ہنس رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو محبت ابو بکر صدیق کے جذبے میں تھی، جذبہ محبت، اس کی سچائی کو مولا رہے تھے، ورنہ اس موقع پر تبسم بھی نہ فرماتے، دیکھ تو دور کی بات ہے۔ اللہ آپ کو پتا ہے بنو ہاشم زیادہ دیکھ نہیں فرماتے، بالکل صحیح، سرکار کی بھی شان ہے، مولا علی شیر خدا بھی آپ کی تصویر ہے، صحیح، لیکن حضرت مولا علی اس پر اتنے خوش ہیں۔ اور لطف کی بات ہے، میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی ایک خاص بات ہے کہ ایک آدمی بڑا سیاہ بخت مجھے کہنے لگا کہ دیکھو اس میں بھی انہوں نے حضرت علی کا باقاعدہ طور پر کہہ دیا حضرت علی کے مشابہ نہیں ہو۔ کیوں کہا؟ تو میں نے حدیث پاک صحیح میں یہ دیکھا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اور سیدۃ نساء العالمین حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا باقاعدہ حسنین کریمین کو اس طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی تھی اور اچھالتی تھی جیسے مائیں بچوں کو کھلاتی کھیل میں اس طرح ان کو تسلی کے لیے کرتی ہیں، کرتے ہوئے بعین یہی لفظ حضرت خاتون جنت نے بولے کہ میں تجھ پہ قربان بیٹا، تو علی کے مشابہ نہیں ہے، تو میرے ابا جان یعنی سرکار دو عالم کے مشابہ ہے۔ صحیح حدیث میں یہ لفظ موجود ہے۔ خاتون جنت کے بھی یہ جذبات ہیں حسنین کے لیے، اور یہی جذبات ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضرت علی کا خون تو ہے ہی، لیکن فرمایا جب ہمیں پیاس لگتی ہے محبوب کو دیکھنے کی تو ہم آپ کو دیکھ کر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی شبیہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں ان کا دیدار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حسنین کریمین کے ساتھ جو محبت تھی بہت خوبصورت انداز میں بخاری شریف سے ہمارے ناظرین کو آپ نے بیان کر کے فرمایا۔ اور ناظرین ابھی ہمارے اگلے ساتھی ہیں بہت الحمدللہ خوبصورت نام، اور آپ اکثر ان کی بھی زیارت امہ چینل کی سکرین پہ کرتے رہتے ہیں، جناب حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی۔ حضرت قاری صاحب قبلہ کی خدمت میں جائیں گے، اور قاری صاحب قبلہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو حسنین کریمین سے محبت تھی، جو والہانہ عقیدت تھی، وہ ذرا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے الحمدللہ، اور امہ چینل مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس انتہائی ایمان افروز ٹاپک پہ ہمیں بھی اور مجھ جیسے گناہگار کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین سے اور اہل بیت سے محبت جو ہے اس کا کیا کہنا ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت کا فرض ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور آپ کی اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگ اس محرم کے مہینہ میں بہت زیادہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام جو ہیں ان کا دل اہل بیت کے بارے میں صاف نہیں تھا، اور اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا سوچتے تھے، ان کے درمیان میں حقد تھا، حسد تھا، بغض تھا، اناد تھا۔ یہ انتہائی بری سوچ ہے، انتہائی کبھی انداز فکر ہے جس جماعت کی اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی، جس جماعت کو پاک کرنے والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کہنا کہ ان کے دل پاکیزہ نہیں تھے، ان کے دل صاف نہیں تھے، یہ تو قرآن کا انکار ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کو پاکیزہ اور منور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پیار تھا حسنین کریمین کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، اس بارے میں ایک کتاب ہے اہل تشیع کی، ابھی میرے پاس وہ پہنچی نہیں، میں نے اس کا آرڈر کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں میرے پاس آ جائے گی۔ اس کا نام ہے ذبح عظیم۔ ذبح عظیم یہ کتاب ہے اہل تشیع کی،
اور سید اولاد حیدر بلگرامی اس کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور چونکہ میرے پاس اصل کتاب نہیں ہے، میں اپنے والد گرامی قبلہ شیخ محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تحفہ جعفریہ جلد اول میں سے اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور کتاب انشاءاللہ ہمارے پاس چند دن میں پہنچ جائے گی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لما فتح اللہ المدائن، جب مدائن فتح ہوا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت فاروق اعظم کے پاس کہ مال غنیمت میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کرے۔ فبدا الیہ الحسن علیہ السلام، تو سب سے پہلے حصہ وصول کرنے کے لیے جو شخصیت حاضر ہوئی وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جناب امام حسن سب سے پہلے آئے۔ فقال یا امیر المومنین، اور کہا یا امیر المومنین آتنی حقی مما عفا اللہ المسلمین، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو مال فیع عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی میرا حصہ عطا کیجیے۔ فقال عمر بالحب والکرامتی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ محبت کے ساتھ اور کرامت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اپنا جو حصہ ہے آپ کا وہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، محبت اور کرامت کے ساتھ۔ فامر له بألف درہم، تو حضرت فاروق اعظم نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 درہم پیش کیا کہ 1000 درہم قبول فرمائیے۔ ثم انصرف فبدا الیہ عمر بن عبداللہ بن عمر، تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر آئے کہ میرا حصہ مجھے دیجئے۔ فآمر له ب500 درہم، تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیا، اور امام حسن کو 1000 درہم دیا تھا، اپنے بیٹے کو 500 درہم دیا۔ تو آپ کا بیٹا پوچھتا ہے یا امیر المومنین انا رجل مشتد الضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ والحسن والحسین علیہم السلام طفلان یدرجان فی سکک المدینہ، اس وقت حسن و حسین دونوں بچے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں وہ کھیلتے تھے۔ اس وقت میں جہاد کرتا تھا، یعنی میں زمانہ رسول سے لے کر عہد نبوی سے لے کر میں جہاد کرتا آ رہا ہوں، جنگوں میں شریک ہوتا آ رہا ہوں، اور اس وقت آپ مجھے 500 دے رہے ہیں اور حسن کو آپ 1000 دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے نے سوال کیا۔ تو سنیے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ اہل تشیع حضرات کو غور سے ضرور یہ بات سننی چاہیے، جو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلفاء تھے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، ان کا حق چھین لیا، ان کا پیسہ مار لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ذرا غور سے سنیں کہ وہ ان کا پیسہ مارنے والے تھے یا ان پر پیسہ نثار کرنے والے تھے، پیسہ قربان کرنے والے تھے، جان نثار کرنے والے تھے۔ سنیے تو کہتے ہیں کہ توتیہم الفا درہم، ان کو آپ 1000 درہم دے رہے ہیں، وتوتنی 500، مجھے آپ صرف 500 دے رہے ہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا نعم، ہاں سن، اذهب جا پھر، فاتنی بابن کا ابیہما وام کا امہما وجد کا جدتہما وجد کا جدہما وعم کا عمہما وعمت کا عمتہما وخالت کا خالتہما وخال کا خالہما۔ اے بیٹا اگر تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے حسن و حسین کا، تو جا پھر ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، ان کے نانے جیسا نانا لے کر آ، اور ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کے چچے جیسا چچا لا، ان کی چچی جیسی چچی لا، ان کی خالہ جیسی خالہ لا، اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آ۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ سن ان کا باپ کون ہے؟ فرمایا ابوہما علی المرتضی وامہ فاطمۃ الزہراء وجدہما محمد المصطفیٰ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ۔ ان کا باپ علی المرتضی ہے، ان کی ماں فاطمۃ الزہراء ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کی چچی ام ہانی ہیں، ان کی خالہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہے، سبحان اللہ، رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ یہاں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے شاہ صاحب قبلہ کہ وخالہما ابراہیم ابن رسول اللہ، اور ان کا ماموں ابراہیم ابن رسول اللہ ہے، یعنی بات ختم ہو گئی، سارے رشتے بیان فرما دیے۔
یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ کہا خالتہما رقیۃ و ام کلثوم بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالائیں وہ کون ہیں؟ رقیہ ہیں اور ام کلثوم ہیں، جو بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں اہل تشیع کو سوچنا چاہیے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جی حضور کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، دوسری کوئی بیٹی نہیں ہے، مگر ان کی اپنی کتاب بتا رہی ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت زینب یہ دونوں ان کی خالہ لگتی ہیں، حسن و حسین کی خالہ لگتی ہیں۔ اگر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سگی بہنیں نہ ہوتی تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی خالہ کیسے بن جاتی ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی وہ حضور کی سگی بیٹی نہیں تھی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، حضور کی سالی کی بیٹیاں تھیں۔ اور خدا کے بندو سالی کی بیٹیاں ہوتی تو وہ حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی وہ خالائیں لگتی تھی۔ پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ محبت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا بہت خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو حسنین کریمین سے عقیدت تھی کہ اپنے بیٹے کو یہ بتا دیا، حالانکہ اپنی اولاد سب سے آگے ہوتی ہے اور اپنی اولاد سے پیاری کسی اور کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ تو بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں، اس لیے وہ ہر نسبت میں تجھ سے افضل ہیں۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، اور یہ عقیدت ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے اگلی شخصیت بڑی پیاری شخصیت ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب قادری۔ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں چینل پہ۔ حضرت آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عقیدت جو حسنین کریمین سے ہے وہ ذرا ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم۔ شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خدمت اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پیار، محبت، شفقت، سبحان اللہ۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کس کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تبلیغ دین پر، تبلیغ اسلام پر کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے، مگر مطالبہ کیا کیا جاتا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ۔ اہل قرابت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یقیناً یہ پروردہ بارگاہ مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تھے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے پیار فرماتے تھے، ایک ایک ادا کو اپناتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور سرکار کی پسند پر اپنا مال، اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ انہی میں سے حافظ ابن کثیر رضی حسنین کریمین کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں یعنی حضرت حسنین کریمین کا احترام کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام کرتے تھے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا احترام اکرام کرتے تھے۔ جب حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار ہوتے تو ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کی رکاب پکڑ کر کھڑی رہتی تھی۔ یہ ان کا مقام ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔
حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت اختیار کی، حتیٰ کہ آپ ان سے راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور ان سے روایت بھی کی، جمل میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، صفین میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اہل بیت کی محبت کے بارے میں، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو بھی لگتے تھے، تو اب کتنا احترام، کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ پر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت علامہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف سے ایک حدیث پاک میں طویل جو ہے اس کو نقل کرتا ہوں کہ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہادت کی موت مرا، اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم مات مغفورا لہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جو شخص اہل قرابت کی محبت میں مرا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم مات تائبا، کہ سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ تائب ہو کر کے مرا۔ اور فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ خبردار سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، مکمل ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، کان کھول کر سن لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیتی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا تزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا وہ ایسی عزت کے ساتھ جنت میں روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دلہا کے گھر روانہ کیا جاتا ہے۔ کتنا عزت کے ساتھ، کتنا احترام کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں کود کود کر بھری تھی، اور بڑا احترام فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ماشاءاللہ۔ معزز محترم ناظرین، آپ نے سنا جناب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس قادری صاحب سے بڑے خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار اور بالخصوص حسنین کریمین کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی ہمارے چوتھے مہمان جناب حضرت علامہ قاری عبدالرؤوف صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قاری صاحب قبلہ، آپ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ باپ بھی تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو محبت تھی حسنین کریمین سے سیدہ شباب اہل الجنہ کے تحت، وہ ذرا ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی خدمت میں پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی آیت مبارکہ کو میں موضوع سخن بناتا ہوں جو پہلے پڑھی گئی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، لیکن میرے اقربا سے محبت اور مودت کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم
باپ کی حیثیت سے ہر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ بے شک حسنین کریمین کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، بخار ہو گیا، ہاں تو آپ برداشت نہ کر سکے، ایک تو باپ ہونے کی حیثیت سے اور ساتھ ساتھ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ان کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، تو دونوں چیزیں جو ہے وہ مل گئی، اور آپ نے منت مانی کہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو 3 روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں آپ نے یہ عمل فرمایا ہے، یقیناً قیامت تک جو ہے کوئی باپ یہ مثل پیش کر نہیں سکتا بے شک کہ جتنی مرضی محبت ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ منت مان لی، اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ اب گھر میں سب کچھ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، لیکن ایک امتحان ہے۔ قاری صاحب قبلہ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، جی جی یہاں سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلا کہ منت ماننی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی سنت بھی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن منت روزوں کی یا نوافل کی ہونی چاہیے، لٹوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت مانی کہ جب ان کو صحت ہوئی، اب گھر میں کوئی زیادہ وافر مقدار میں غلہ نہیں تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ سرکار جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جیسے کوئی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور ایک یہودی کے پاس جہاں بھی تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ جو معاوضہ ملا، وہ کچھ جو تھے یا جو کچھ بھی، تو گھر لائے، اور گھر لانے کی صورت میں روزہ رکھ لیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ آٹا ہے جو کا ہے، اس کی روٹی بنا دینا، روزہ افطار کر لیں گے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اور درجات بلند عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے گھر والے، آپ نے روزہ رکھا، اور جب شام کا وقت ہوا تو ایک جو ہے وہ کیا یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، دوسرے دن اسی طرح اسیر آ جاتا ہے، تو یہ 3 دن کے روزے ہی ہوئے، اور جب عین افطار کا وقت ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آ جاتا۔ تو یہ ہستی نے اور گھر والوں نے یعنی اس امتحان میں سرخ روئی پائی، اور اس میں 2 چیزیں کہ جب رب العزت جو ہے نیک اولاد عطا فرمائے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور اللہ کی رحمت اور برکت کے سبب، جیسے آپ فرما رہے تھے، منت ایسی ہونی چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہو اور اللہ کو بھی پسند ہو، تو منت ایسی ہونی چاہیے، بجائے اس کے منت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ 1 لیٹر رکھ لی یا کوئی اور کام کر لیا یا کڑے ڈال لیے، یہ منت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور رواج بھی ہے شاہ صاحب کہ بعض اوقات پاکستان میں ایسا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا وہ کہنے لگے ہم اس کو مانگ کر پہنائیں گے، اپنے پیسوں سے نہیں اس کو پہنائیں گے۔ ایسے خرافات ہیں، بالکل تو صحیح۔ ان کے لیے، ہم سب کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے بہترین ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کا مینار ہے۔ تو منتے مانے تو ایسے مانے، تو یعنی اس میں محبت کا جذبہ اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ گھر والوں نے حسنین کریمین کے ساتھ، وہ ایک تو تعلق والدین کا ہوتا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جیسے آپ پیار فرماتے، ایسے ہی آپ کے یعنی گھر والے بھی وہی نقش قدم پر چلتے ہوئے
आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए प्यार फरमाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, आपने सुना जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपको हसनैन करीमैन से मोहब्बत थी और फिर जब थोड़ी सी बीमारी आई और उस पर आपने मन्नत मानी, और वो मन्नत क्या थी? आजकल हम भी मन्नतें मानते हैं, लोग मन्नतें मानते हैं। कोई किसी कड़े की मन्नत मान लेता है, कोई किसी छल्ले की मन्नत मान लेता है, कोई किसी लिट की मन्नत मान लेता है, और तरह तरह के खराफात पाए जाते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम